فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں ایک چیز بہت ہی اہم تھی، اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جہاں تک مشرکین مکہ کا معاملہ ہے، ان میں سے اکثریت تو ان لوگوں پر مشتمل تھی جو بعث بعد الموت کے قائل ہی نہیں تھے۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں جا بجا ان کا یہ اعتراض یا ان کا یہ قول نقل ہوا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد جنہیں ہزاروں سال ہو چکے مرے ہوئے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔
تو اکثریت تو ان لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ان نظن الا ظنا، کہ ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں حیات بعد الممات کے قائل موجود تھے، لیکن انہوں نے شرک کی نجاست ساتھ لگا لی تھی۔ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہم شفعاؤنا عند اللہ وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے نظر نذرانے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو کس لیے؟ تاکہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے، وہاں شفاعت کر سکے۔ ہم شفعاؤنا عند اللہ۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بہرحال اس دور میں موجود تھیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے، وہ اسی ان کی وہ شرک جو ہے اس نے جھنجھوڑا گیا کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا اور تراش کر معبود کا درجہ دے دیا، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں تھے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہ انشاءاللہ آج کا درس جو ہے ہمارا، اس میں یہ بات بھی آئے گی۔ تو فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا۔ دیکھیے یہاں سما کا لفظ آیا، سما سے مراد یہ سمائے دنیا ہے، اگرچہ ابھی اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو نیلے رنگ کا ایک آسمان ہمیں اپنے اوپر نظر آ رہا ہے، آیا اس کی کوئی سالڈ حیثیت ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی خلا میں گئے انہوں نے جا کر جو تجربہ بیان کیا کہ جیسے کہ ہم خلا میں پہنچتے ہیں تو نیلا آسمان غائب ہو جاتا ہے، پھر سیاہی سیاہی ہی سیاہی، گویا کہ آسمان نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے اصل میں جو ہماری آئی سائٹ ہے اس کی لمٹ ہے، اور یہ سورج کی روشنی جب اس فضا پر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نیلا رنگ جو ہے اپیئر ہوتا ہے آپ کو۔ باقی یہ کہ وہ آسمان کے جس کو قرآن آسمان کہہ رہا ہے وہ ابھی ہماری، جیسے آپ کہیے کہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کائنات کی وسعت کا ہم کیا تصور کریں گے؟ چند چیزیں جو میں نے نوٹ کی تھی خاص طور پر، کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور جو ہمارے اس سولر سسٹم کا جو سولر فیملی ہے جس کے بالکل درمیان میں سورج ہے، پھر عطارد ہے، اور اس کے بعد آخری جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے، آپ حضرات کو بھی یاد آ گیا ہوگا، تمام چیزیں ہم نے 7ویں 8ویں 9ویں میں پڑھی تھی۔ تو سورج سے پلوٹو کا فاصلہ جو ہے وہ 3 ارب اور 70 کروڑ میل ہے۔ اب آپ اس کی مسافت اور اس دوری کا اندازہ کیجئے۔ ابھی یہ سورج کی چھوٹی سی فیملی کی لمٹ ہے کہ جہاں ہماری گنتی ختم ہو گئی، اور کجا اس آسمان کی وہ وسعت جسے قرآن کہتا ہے الم یعلم ما فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح اب یہاں تک ہماری تحقیق پہنچی ہے کہ ایک سیارہ جو ہے اس فضا میں ایسا بھی موجود ہے جس کا نام انٹیریس ہے، ANTARES، کہ اس کا حجم اتنا ہے کہ جو سورج اور مریخ کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 19 کروڑ میل، وہ اس کا قطر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کہیں انسان جو ہے جسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان متحیر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب اس کائنات کی وسعتوں پر غور کرتا ہے۔ تو الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ تعالیٰ کے علم کا تم کو اندازہ کر سکتے ہو؟ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر شے اللہ کے علم میں، جو شے موجود ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ حقیقتوں کا۔ اب اس کائنات کے کتنے ایسے پوشیدہ راز ہیں کہ جن تک ہماری کوئی رسائی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علم میں آیا تھا کہ بلیک ہولز بھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایسے ہولز موجود ہیں سیاہ رنگ کے کہ جس کے اندر بڑے بڑے سیارے اور گلیکسیز جا کر معدوم ہو جاتے ہیں، جنہیں بلیک ہولز کا نام دیا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کی ہیبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت شان، اس کی خلاقیت جو ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر واضح ہوتی ہے جن کے اندر علم موجود ہو۔
تو آپ کا علم جو ہے جتنا آگے سے آگے ترقی کرتا چلا جائے گا، آپ کے اوپر یہ جو پوشیدہ راز ہیں، یعلم غیب السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ شے بھی اور ہر راز وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں بظاہر جو ہے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم تعلم، لیکن قرآن حکیم میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جہاں بظاہر خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، لیکن روح سخن مشرکین کی طرف، اور جو عتاب اور جو غصہ ہے اس کے اندر بڑا ایک جلالی انداز ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے؟ یہاں اگرچہ واحد کا صیغہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر شے سے واقف ہے، ہر پوشیدہ شے اس کے علم میں ہے؟ لیکن اصل میں یہاں عتاب ہے، ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے اس اللہ کے بارے میں، جیسے کہ آگے آ جائے گا، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیا ہی نہیں جیسا کہ کیا جانا چاہیے۔ یہ تو اپنے آپ کو بھی اللہ کو بھی یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی بڑا بادشاہ ہے، اسے بھی نائبین کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا کسی بادشاہ کا تصور ان کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ ان ذالک فی کتاب، ہر شے اللہ کے ہاں ایک کتاب میں موجود۔ اب یہاں انسان کا ہر عمل بھی مراد ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مراد ہے، اور اس کا بہترین نقشہ کھینچا گیا، یہی اصطلاح کتاب کی استعمال ہوئی ہے سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن وہ اعمال نامہ الکتاب، ہر انسان کی جو ہے وہ بھی ایک الکتاب موجود ہے، اس کو نصب کر دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، تو جب وہ دیکھیں گے یہ مجرم، اس کو غور سے پڑھیں گے، اپنی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیل اس میں موجود پائیں گے، تو وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ان ذالک فی کتاب۔ ان کی تمام حرکتیں جو اعتراض یہ کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے وہ ان جادلو کا، یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور پھر یہ کہ محمد تو کوئی نیا دین لے آئے، یہ کیا صرف ایک ہی اللہ کو ماننا؟ تو ان کے تمام جھگڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نوٹ کر رکھے، ان ذالک فی کتاب۔ تو اس دن کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل یا عمل یا ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اور یہ اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور دلیل نہیں اتاری۔ کیا عیسائی اپنی بائبل کے اندر دکھا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے بہت سے حضرات نے لیکچر سنے ہوں گے، وہ جس طرح ثابت کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً ان کا یہ عقیدہ جو ہے کس حد تک ہماری جو ہے عقل کے نزدیک جو ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے، پھر ان کی اپنی کتابیں اس کی نیگیشن کر رہی ہیں۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس میں ہم نے کوئی دلیل جو ہے کسی الہامی کتاب میں، آسمانی کتاب میں نازل نہیں کی، اور نہ ہی اس بات پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں کوئی دلیل ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وما لیس لہم بہ علم، اور جس کی انہیں کچھ خبر نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں وہ جسے آپ کہیے کہ وراثت میں جو عقائد ہیں، آباء و اجداد کے، باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، جو عقائد ان کے ہاں موجود رہے ہیں، اسی کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اس سے آگے نکل کر یا اس سے بڑھ کر کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، اس سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جو بڑی روشن ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑے دلائل موجود ہیں۔ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو اور پہچانتے ہو ان لوگوں کے چہروں پر کہ شدید ناگواری موجود ہے۔ اب اصل کے مختلف فیزز ہیں کہ جو آتے رہے ہیں۔ بالکل آغاز کا جو دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تو اس میں تو تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، تمسخر ہے، مذاق ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، کسی عاصب کا سایہ ان کے اوپر پڑ چکا ہے۔
یا یہ کہ کہیں سے جا کر جو ہے کہیں الہامی کتابوں کی کہیں کسی غار کے اندر کوئی شخص موجود ہے کہ جو انہیں کچھ باتیں بتا دیتا ہے اور آ کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، دھونس جماتے ہیں. یہ اب ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. نقل کفر نباشت کے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو شروع کا جو دور تھا اس میں تو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی، تمسخر، استہزاء، مذاق. اس کے بعد جب 3-4 سال گزر گئے تو اب سیریس ہوئے. اب یہ وہ دور ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یہ بےتاب ہو جاتے ہیں، پل پڑنے کو تیار ہیں، حملہ کر بیٹھتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب پہلا فیز گزرنے کے بعد اب یہ ناگواری اس درجے بڑھ گئی. اب اسی فیز کا ذکر ہے جو اور بھی موجود ہے قرآن حکیم میں، جس میں الفاظ استعمال کیے گئے والغوا فیہ، کہ جب اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہو تو اس میں اپنا شور شرابہ شروع کر دو، تالیاں پیٹنے لگو، بے ہنگم قسم کی آوازیں نکالنے لگو تاکہ لوگوں کے کانوں تک وہ بات نہ پہنچ سکے. یہ ہوا کرتا ہے، آپ نے اپنی اسمبلیوں میں بھی یہ نقشہ دیکھا ہوگا. اگر کوئی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جو نہیں چاہتا لوگوں تک ان کی وہ بات پہنچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے ڈیسک بجانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا. تو والغوا فیہ، اس میں اب جو ہے کوئی ہنگامہ شروع کر دو، کوئی لاہ و لعب شروع کر دو، غل کا پاڑا جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ ان کی بات نہ سن سکیں. اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بہت ہی لہو قسم کی کہانیاں اور باتیں جو ہیں اس میں لوگوں کو لگائے رکھنے میں، مگر رکھنے میں مخصوص ہیں. اور یہاں خاص طور پر ذکر بھی کیا گیا تھا، ایک بڑا متمول آدمی تھا وہاں مکہ کا رہنے والا، جو کہیں سے جا کر جو ہے ناچنے والی کہیں سے لے کر آیا، اور اس کا یہ کام تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے تو یہ اپنا اعلان کرتا پھرتا تھا کہ آج شام کو فلاں جگہ وہ جو ہے ناچ گانے کی محفل ہوگی، وہاں پہنچو. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک لونڈی جو ہے، ایک رقاصہ کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ کسی طرح لوگ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی طرف جو ہے وہ راغب نہ ہو جائے. یہ تو ابھی وہ باتیں تھیں کہ جس میں ابھی تشدد نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو اگلا فیز آیا ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری وہ بہت ہی روشن نشانی والی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو ان لوگوں کے چہروں پر شدید ناگواری کے احساس تم محسوس کرتے ہو. چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں، ان کے نتنوں سے جو ہے گرم ہوا خارج ہونے لگتی ہے اور ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں تن جاتی ہیں، بھویں تن جاتی ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور وہ قریب ہوتے ہیں اس بات کے کہ پل پڑیں ان لوگوں کے اوپر، حملہ کر دیں ان کے اوپر جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں. اور ایسا کچھ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا. صحن کعبہ میں آپ دعوت دے رہے تھے، کوئی بات کہہ رہے تھے، تو لوگ اٹھے ہیں اور آ کر جو ہے آپ کو مارنا شروع کیا. ایک بدبخت نے جو ہے اپنی چادر جو ہے حضور کے گلے میں ڈال کر اسے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح دست درازی ہو رہی ہے، تو آپ اٹھے اور جو ہے اس شخص کے اور ان لوگوں کے اور حضور کے درمیان آ گئے. اب جو غصہ حضور کے بارے میں تھا اس لیے کہ حضور کا تعلق تو بنی ہاشم سے تھا اور ایک بہت ہی باحثیت خاندان تھا وہاں کا، لہٰذا حضور کو تو چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارنا شروع کیا ہے تو اپنی دانست میں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی ابھی منظور تھی کہ اس وقت بے ہوش ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا مر چکے ہیں. تو یہ معاملات اٹیمپٹ جو ہیں ان لوگوں پر بھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دین کی بات کی ہے، قرآن کی آیات سنانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ یہ تشدد اور یہ دست درازی کا معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انہیں خبردار کر دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی شے کہ جو اس سے کہیں زیادہ بری ہے تمہارے لیے. گویا کہ اللہ کی آیات کو سن کر جو ناگواری اور جو نفرت اور جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، ایک اور شے ہے جو تمہاری منتظر ہے جس کی رد عمل میں تمہیں اس سے کہیں بڑھ کر تکلیف ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ النار، وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہاں وہ ہاتھ کے جو حضور پر اٹھے تھے دست درازی کے لیے، یا وہ ہاتھ کے جن کے ہاتھوں میں
پتھر پکڑے ہوئے تھے طائف کا جو حضور کا سفر تھا، اور تاک تاک کر حضور کا نشانہ بنا رہے تھے، اللہ چاہتا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کو شل کر دیتا۔ وہ بدبخت کے جس نے اپنی چادر جو ہے حضور کے گلے میں لپیٹ کر کھینچا تھا، اس کے ہاتھ کی قوت بازو کو سلب کر لیتا، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اہل ایمان کو آزمائیں۔ والد محترم کہا کرتے تھے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر جو نقطہ بیان کیا تھا کہ طائف کے سفر سے پہلے تو گویا کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا لگ بھگ وہی معاملہ حضور کے ساتھ بھی تھا، جس کی ابھی 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، اس کی وہ مثال بھی آپ نے سنی ہوگی کہ حضور حالت سجدہ میں تھے اور اونٹ کی کس قدر وزنی اوجڑی ہوتی ہے وہ لا کر حضور کے اوپر ڈال دی گئی۔ گویا کہ اس دور تک، اس حد تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پرسیکیوشن میں موجود رہے ہیں، صحابہ کے بالکل ساتھ ساتھ۔ وہ تشدد آپ کی ذات پر بھی ہوا، لیکن طائف سے جو واپسی کا سفر ہے، اب یہاں خصوصی پروٹیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ واپس داخل نہیں ہو سکتے تھے مکے میں، اس لیے کہ حضور کے جسے آپ کہیے کہ وارنٹ جاری ہو چکے تھے کہ قتل کر دیا جائے، جہاں بھی محمد کو پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دو۔ جب تک کسی ایک ایسے باحیثیت شخص کی امان حاصل نہ کرے کہ جس کی بات کو وہاں کے تمام قبائل کے سردار بھی تسلیم کر لیں، حضور مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کا باب آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آپ نے کئی لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچائی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کہ جا کر ان سے کہو کہ مجھے اپنی امان میں لے کر یہاں آنے دیں، لیکن یہ کہ تمام لوگوں نے انکار کر دیا۔ ہاں ایک شخص تھا مطعم بن عدی جو ایمان نہیں لایا، لیکن یہ کہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محسوس کیا۔ وہ آیا اور اپنے ساتھ 5 جو ہے کڑیل جوان بیٹے ان کے ساتھ تھے، ہتھیار سجے ہوئے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ یہ صدا لگاتے ہوئے جو ہے وہ گئے ہیں اور حضور کو واپس لے کر آئے ہیں کہ لوگوں خوب اچھی طرح دیکھ لو کہ میں نے محمد کو پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کافر کی پناہ لے کر حضور دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جو ہے کسی کافر سے، فاسق سے، کسی سے بھی لے سکتا ہے، تو یہ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے فراہم کی۔ مادی اعتبار سے دیکھیں تو ایک شخص وہ جو کافر تھا، آج اگر ہم اس قسم کے جو ہے وہ کہیں آ جائے تو سب سے پہلے تو فتویٰ یہ ہو جائے ایک کافر کی امان لی بھی جا سکتی ہے، نہیں لی جا سکتی، لیکن یہ کہ بہرحال حالات کا تقاضا یہ تھا۔ اب جب تک پھر حضور وہاں رہے ہیں مکہ میں، اس کے بعد بھی سفر ہجرت جلدی ہو گیا، تو اس وقت تک حضور جو ہے اس شخص کی پناہ میں رہے، مطعم بن عدی۔ تو قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبردار کروں یا بتاؤں اس انجام کے بارے میں، اس شر کے بارے میں جو کہیں زیادہ ہے اس سے۔ النار، وہ جہنم کی آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اور یہ پختہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے، جہنم کی آگ لازماً ٹھکانہ بنے گی، اس میں یقیناً جھونکے جائیں گے۔ کون لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ میں نے آغاز میں بھی پہلے بھی عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں جب ہم سورت کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں مکی اور مدنی دونوں آیات موجود ہیں۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آخری رکوع جو ہے اس کی ابتدائی 4 آیات میں کوشش کروں گا کہ ہم اگر جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں اس کی تکمیل کر لیں، اس لیے کہ آخری 2 آیات خالصتاً مدنی آیات ہیں، اور اس میں جہاد کا حکم بھی ہے، بلکہ جہاد کا حق ادا کر دینے کا تاکیدی حکم ہے، اور آخری 2 آیات کا جو ہے افتتاح بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوا، اہل ایمان، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کی اصطلاح جو ہے آپ کو صرف مدنی صورتوں میں ملے گی، مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، یہاں دیکھیے قرآن کا وہ آفاقی پیغام، قرآن کہتا ہے اہل ایمان سے، مجھ سے اور آپ سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مانتے ہو اللہ کو، بظاہر اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ تقوی کا تقاضا کچھ اور ہے۔ صرف ایک ڈوگمے کی حیثیت سے ایک ہستی کو مان لینا، قبول کر لینا، وہ تو ہندو بھی مانتے ہیں، کوئی مہادیو کے نام سے کوئی ایک ہی شے ہے، اس کے نیچے دیویاں اور دیوتا ہیں۔ اسی طرح آپ حضرات کا علم ہے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ صرف ایک ہی ہے،
اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کا یہ ریفلیکشن ان کے اب یہاں چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، دیویاں دیوتا، وہ بہت سے بنا لیں، سینکڑوں۔ تو یہاں قرآن کا وہ آفاقی پیغام ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، وہی تقوی کا حکم ہے، لیکن یہاں آپ گویا کہ وہ آپ کا کینوس بہت وسیع ہو گیا، صرف اہل ایمان نہیں بلکہ اس روح ارضی کا ہر فرد مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ اب یہاں انسان میں جو بھی شرف انسانیت یا بظاہر جو انسان نظر آتا ہے، اس میں ہر فرد اس میں شامل ہو گیا۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ضرب المثل ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، کوئی ایسی مثال بیان کر کے کوئی بڑی حقیقت کو واضح کر دینا، کسی بڑی حقیقت کی طرف ذہن کو راغب کر دینا، یہ ضرب المثل کہتے ہیں۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو خوب کان لگا کر سنو۔ فاسمعوا بھی ہو سکتا تھا، اس کو سنو، لیکن استماع کہتے ہیں کسی شے کو پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کسی بات کو سننا، یہ استماع ہے۔ قرآن حکیم کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اے مسلمانوں، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو کان لگا کر اس کو سنا کرو، پوری طرح متوجہ ہو جایا کرو، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ تمہارے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو وہاں تو فوراً متوجہ ہو جاؤ، یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں خطاب کر رہا ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہیں۔ تو ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے ذرا غور سے کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ کہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، من دون اللہ، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ دلیل قرآن میں بہت سے مقامات پر، بارہا آپ کے سامنے وہ آیات بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ شرک کی بات یہ نہیں ہے کہ صرف دیویاں اور دیوتا ہیں، نہیں، ان دیویوں اور دیوتاؤں کے اوپر ایک بڑا اللہ اس کے وجود کے قائل تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کی، یہ بھی مانتے زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اس اللہ نے کی ہے، اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی تو ان سے پوچھ کر دی گئی زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ ذرا ان سے سوال کیجئے، من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ ہماری فلاں دیوی ہے، دیوتا ہے، اس کا کام ہے بارش کا برسانا۔ سیقولون، وہ لازماً، لا یقولون اللہ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو بھی اپنا حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اسی سے گویا کہ مدد طلب کرنا، اسی کی دہائی دینا، اب یہی ہے نا کہ جسے شرک کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ اختیارات جو ہیں فلاں دیویت، فلاں دیوتا کے حوالے کر دیے، لہٰذا ان صفات کے حوالے سے اگر کوئی شے تم طلب کرنا چاہتے ہو تو اس دیوی کے لیے نذرانہ پیش کر دو، اس کے لیے کوئی چڑھاوا دے دو، اس کے لیے نظر نیاز کر دو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں یا وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، مضارع کے اوپر جب یہ لام اور نون آتا ہے، لن یخلقوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ذبابا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی اس شے کی دی جو ہر انسان کے نزدیک انتہائی حقیر ہے، مکھی، مچھر تو بڑا اہم ہو گیا اس اعتبار سے کہ اس کی ذریعے سے جو ہے یلو فیور بھی پھیلتا ہے، ڈینگی بھی پھیلتا ہے، یہ مچھری کے ذریعے پھیلتی ہیں چیزیں، لیکن یہ کہ مکھی تو وہ ہے نا جو انتہائی حقیر ہے، کوئی انسان اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ کہیں آپ کی جو ہے ایک مکھی اگر آپ کا پیچھا پکڑ لے تو جسے آپ کہیے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کہاں سے ہٹائیں، ایک طرف سے ہٹائیں گے دوسری طرف آ جائے گی۔ لن یخلقوا ذباب، یہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا لہ،
یہاں کسی صرف ایک دیوی یا دیوتا کی بات نہیں، یہ تمام اکٹھے ہو کر زور لگا لیں، اپنی تخلیق کی تمام صلاحیتوں کو پول بھی کر لیں، تب بھی ایک مکھی کی تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج آج بھی ہے۔ آپ نے کہیں سے مکھی کا انڈا لے لیا اور اس کو ہیج کر دیا تو مکھی وجود میں آ جائے گی، اس میں آپ نے کیا کمال کیا؟ میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں مثال دینے کے لیے، اور کراچی میں یہ چیز بڑی عام ہے، جو بھی وہاں ساحل کے نزدیک جو آبادیاں ہوتی ہیں تو وہاں مرغی کے انڈے کے نام سے جو شے بکتی ہے دکانوں پر، وہ کچھوے کا انڈا ہوتا ہے، بالکل وہی ساز وہی رنگت، لیکن کچھوے کا انڈا ذرا زیادہ گولائی کی طرف ہوتا ہے، مرغی کا انڈا جو ہے بیضوی ہوتا ہے۔ اب انڈا بظاہر ایک ہے، آپ اس کو توڑیں تو اس کے اندر بھی وہی زردی ہوگی، وہی سفیدی ہوگی، اس کے ذائقے میں بھی قطعاً کوئی فرق نہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے کہیں کچھوے کا انڈا کھایا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، بلکہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں تو آپ کو اس کی ایگ یولک کے اندر کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آرٹیفیشلی آپ ان دونوں انڈوں کو ہیج کریں، اس مشین میں ڈال دیں، دونوں ایک جیسے انڈے ہیں، لیکن ایک میں سے بچہ نکلے گا تو کچھوے کا بچہ نکلے گا، دوسری میں سے مرغی کا بچہ نکل آئے گا۔ اب یہ تو آپ کی سمجھ سے باہر ہے نا۔ اسی طرح قرآن حکیم جو مثال دیتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں اولاد ہو رہی ہے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، پھر بیٹے ایسے ہیں جن کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جن کی شکل و صورت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، سعادت اور شقاوت میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں، خواہ وہ سب اکٹھے ہو کر زور لگا لیں، اپنی صلاحیتوں کو پول کر لیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھیاں ان کے سامنے جو حلوے مانڈے پڑے ہیں، جو تم نے کوئی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی خاص پکوان بنا کر کسی دیوی کی جو ہے نظر کیا ہے، اس پہ چڑھاوا چڑھایا ہے، اور مکھیاں ان میں سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں، اپنا پیٹ بھر رہی ہیں، تو ان کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ ان مکھیوں کو ہٹا سکیں کہ بھائی یہ حلوہ مانڈا تو ہمارے لیے آیا تھا، کہ تم کیوں اس میں شریک ہو گئی؟ تو فرمائے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھیاں ان کے سامنے جو حلوے مانڈے جو مٹھائیاں پڑی ہیں ان پر سے کوئی شے رزق حاصل کر رہی ہیں، گویا کہ ان کے رزق میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اس رزق کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا ہے انسان کی طبیعت، ظاہر ہے کہ ایک فطرت سلیم کا مالک انسان جو ہے، کسی شے کے اوپر مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں تو انسان وہاں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ کجا یہ تمہارے خدا، تمہاری دیویاں، تمہاری دیوتا جو ہیں ان کے سامنے حلوے مانڈے، اور ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں نہ صرف ان کے اوپر بلکہ ان کے اپنے چہرے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ آگے دیکھیے جو تبصرہ کیا گیا وہ کیا ہے، یہ نقشہ میں نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ضعف الطالب والمطلوب، تف ہے تمہاری۔ طالب کسے کہتے ہیں؟ جو یہ عبادت گزار ہیں، جو پجاری ہیں، جو پوجنے والے ہیں۔ ان میں تو بڑے بڑے رؤوسا بھی تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کے رہنے والے کتنے بلینئرز ہوں گے جن کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن یہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لکشمی دیوی غالباً اسی کی کرپا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ سب کچھ آج موجود ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس سے زیادہ جسے آپ کہیے کہ الفاظ جو ہیں ہو نہیں سکتے، انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہیں، بودے ہیں، ان کی عقل کا ماتم کیا جانا چاہیے۔ یہ طالب بھی اور مطلوب بھی، طالب اور مطلوب کس اعتبار سے؟ عابد اور معبود۔ عابد کون ہے؟ یہ مشرکین، یہ ہے نا اصل میں عبادت کرنے والے۔ کن کی؟ وہ معبود کے جو دیوی اور دیوتاؤں کی شکل میں وہاں موجود ہے، جو ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے، مکھی کو اپنے چہرے سے ہٹا نہیں سکتے، مکھی جو ان کے رزق میں سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی بودے اور کمزور، یہ طالب بھی اور مطلوب بھی۔ اور یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اسی اعتبار سے کہ انسان کا آئیڈیل اور ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں، اکثریت انہی کی ہے، جن کے نزدیک ہدف اول اور ہدف آخر اپنی ذات، مفاد پرستی، خود غرضی،
اس سے آگے نکل کر کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں. لوگ جائیں بھاڑ میں، ملک کا ستیہ ناش ہو، لیکن یہ کہ میرے خزانے بھرے ہونے چاہیے، وہ اسی کا کچھ وہ آفٹر ایفیکٹس ہے نا، جسے آفٹر شاکس کہا جاتا ہے، جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں. خزانے خالی ہو چکے، اپنے مفادات، خود غرضی، اس سے آگے نکل کر اب ظاہر ہے کہ جس کا ٹارگٹ ہی صرف یہ رہا اپنی نفسانی خواہشات، تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ کس قدر بودی ہوگی. اس شخصیت کے نکھار یا برگزار ہوں گے اس میں، جس کے نزدیک گویا کہ وہ حرص، لالچ اور طمع جو ہے ہدف اول ہے. تو جس کا مطلوب وہ ہو گیا تو طالب بھی اسی مناسبت سے وجود میں آئے گا. اسی طرح ایک شخص وہ ہے کہ جس کے لیے بڑی نوع انسان کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے خیر کے پن کے کام کرنا، ویلفیئر کے کام کرنا، گویا کہ اپنی ذات سے نکل کر اب معاشرے میں لوگوں کی بہبودی کے لیے کوئی کام کرنا، جس کا ہدف اور آئیڈیل وہ ہے، اس کی مناسبت سے جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ یقیناً اس پہلے درجے سے بہت بہتر شخصیت ہوگی. اسی طرح اس سے اوپر آئی ہے پوری قوم کا درد رکھنے والے، قوم کے لیے کام کرنے والی، وہ جذبہ، مسلمان قوم ہے، ہمارا ایک وطن ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنے ذاتی مفادات، اغراض و مقاصد سے، نفس پرستی سے آگے نکل کر وہ جن کا ہدف بنے گا ان کی شخصیت اس سے بھی زیادہ نکھری ہوگی. اب جس کا ہدف بن جائے اللہ کی رضا، دین، ایمان، آخرت کی کامیابی، تو ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت ان تمام لیول سے بہت بالا تر ہوگی، اس لیے کہ اس کا ہدف ہے اللہ کی رضا. اس دنیا کی جو بھی، یہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے وہ تو عارضی ہے نا. مجھے تو اصل میں دیکھنا ہے تو اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ جو میری اخروی زندگی کو سنوار دے، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ. یہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ میں کمند ہے، اب تو اس کے تصورات رہے ہی نہیں، لیکن پہلے تو ہوا کرتا تھا. کوئی نقب لگانی ہے، کہیں چڑھنا ہے، تو جو قوت بازو ہے اس کے زور پر وہ اس کمند کو اوپر پھینکتا تھا. کمند کے آگے کوئی گھیرا بنا ہوتا تھا، تو کسی نوکدار شے میں اگر وہ پھنس جاتا تھا تو اب گویا کہ اسے ایک سہارا مل گیا، وہ رسی اس کے ہاتھ میں ہے، اس پر کلائم کرتا ہے، وہ چڑھ جائے گا، فصیل تک پہنچ جائے گا، محل کی چھت تک پہنچ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جس شخص کی قوت بازو زیادہ ہے اور اس کی کمند جتنی بلند جائے گی وہیں تک وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے نا. تو یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، اگر تمہارے اندر وہ قوت ہے، تمہارا آئیڈیا اور ہدف واقعتاً وہ اللہ کی ذات ہے، تو اپنی کمند کو وہاں تک پہنچا دو. لیکن اس کے لیے جو سیرت، جو کردار اور جو اخلاص اور ایمان اور تقوی چاہیے، پہلے وہ تو پیدا کرو نا. تو ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی بودے ہیں، بہت کمزور ہیں طالب بھی اور مطلوب بھی. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ کو بھی گمان کیا ایک بڑے بادشاہ ہیں، وہ تو آرام سے جو ہے وہ گویا کہ آرام کر رہے ہیں، باقی جو بھی ان کے کار پردازان ہیں ان کے ذریعے جو ہے اپنے احکامات کی تفویض بھی ہو رہی ہے، کچھ اختیارات اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں، فلاں دیوی کو دے دیے، فلاں دیوتا کو دے دیے. تو اللہ کو جو انہوں نے جانا بھی تو ایک بہت بڑے بادشاہ کی حیثیت سے جانا، اس سے آگے سوچنے کو تیار نہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے جس کے بارے میں ہم الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کی ہر شے اللہ کے علم میں ہے. اس کی صفت علم کا کیا اندازہ کرو گے؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک درخت سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے، کسی جنگل کا تصور کیجئے جہاں لاکھوں جو ہیں، کروڑوں درخت موجود ہیں، ہر درخت کے اوپر کتنے پتے ہوں گے، ایک پتا بھی اگر اپنے درخت سے جدا ہو کر زمین پر گرا، اللہ کے علم میں ہے. اس کے علم کا کیا اندازہ کرو؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکے. اللہ کی جلالت شان، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا وجود، اللہ کا ارادہ. فعال لما یرید بکل شیء علیم، واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل میں جو بھی نہ تمہاری زبان پر آئے ہیں، نہ تم نے کسی کے سامنے کوئی اظہار کیا ہے ان باتوں کا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. جو وسوسے ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزو ہیں، علیم بذات الصدور.
یہ علم کی ڈائمنشنز میں سے کوئی آخری بات ہو سکتی ہے کہ میری جو نیت ہے، میرا جو ارادہ ہے، میری جو آرزو اور تمنا ہے، جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ تو یہ تو اللہ کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں کر سکے، اللہ کی خلاقیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ عاجز ہے، وہ ہمیں کیسے پیدا کرے گا؟ ہمارے آباء و اجداد جو ہزاروں سال پہلے مر گئے، زمین میں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں کیا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کا علم ہونا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ القوی ہے، بہت زوراور ہے، بہت مضبوط ہے، بہت طاقت والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، پسند کر دیتا ہے فرشتوں میں سے بھی کسی ایک کو بحیثیت رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ اب سلسلہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا کس لیے؟ ہماری رہنمائی کے لیے نا، ہماری ہدایت کے لیے۔ اس کی یہ ایک درمیانی کڑی ہے، اللہ کے پیغام کو رسول بشر تک پہنچانے کے لیے درمیان کی ایک کڑی اللہ نے جو منتخب کی ہے، اپنے ایک جلیل القدر فرشتے کو، جو فرشتوں میں یقیناً سردار ہیں سب کے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو منتخب فرمایا کہ اللہ کے پیغام کو رسول تک پہنچائے۔ لہٰذا یہ سلیکشن دونوں اعتبار سے ہوئی، بندوں میں سے چنا کسی ایک شخص کو نبی یا رسول کی حیثیت میں، اور فرشتوں میں سے بھی چنا ایک شخصیت کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ حضرت جبرائیل ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں، خواہ وہ حضرت آدم تک وہی پہنچاتے ہوں یا حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کڑیاں مل کر گویا کہ وہ سلسلہ رسالت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنا پیغام ہر شخص تک نہیں پہنچاتا، جیسا کہ ان لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی اطاعت کروانی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کی؟ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے۔ ہمارے ہاں بھی ایک انداز پایا جاتا ہے بھی کسی کو اگر بات کرنی ہو تو درمیان میں واسطہ کیوں بناتے ہو؟ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کے اوپر کوئی صحیفہ نازل ہونا چاہیے تھا، یا ہم سے کلام کر کے کہا جاتا۔ یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا تھا، لیکن اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک کو منتخب کر لیا۔ دیکھیں استفاء کا لفظ استعمال ہوا، استفاء، کسی کو چن لینا، کسی کو منتخب کر لینا، پسند کر لینا۔ فرشتوں میں سے بھی ایک کو پسند کیا اور انسانوں میں سے بھی ایک کو پسند کیا، اگرچہ وہ ایک جو ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور تک جو ہے وہ تقریباً 1,20,000 یا 24,000 یا 40,000 کی تعداد ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کو شامل کر لیجئے، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب جو لوگ فرشتوں کا انکار کرنے والے ہیں، یہ سوچ جو ہے آپ حضرات میں سے بہت سے علم کے لوگوں کے علم میں ہوگی کہ سر سید تھی وہ شخصیت کہ جس نے معجزوں کا بھی انکار کیا اور فرشتوں کا بھی انکار کیا۔ تو ان کے تو اشعار کے اندر یہ بات موجود بھی ہے کہ زجبریل امی قرآن بپیغام نمی خواہم، وہ پیغام یا وہ قرآن جو جبریل لے کر آئے تھے وہ ہمیں نہیں چاہیے، معاذ اللہ۔ اگر آپ صرف اس حصے کو لیجئے تو یہ واقعتاً آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ کفر ہے، کہ وہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، جس واسطے سے آیا وہ جبرائیل علیہ السلام، میں تو جبرائیل کو مانتا ہی نہیں، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ جنات کا انکار، جنات کا تو ٹھیک ہے، فرشتوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ جن پوری مکمل صورت موجود، جنات کے وجود کے قائل نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں، معجزات کو نہیں ماننے کو تیار۔ یہ تو مد و جزر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزرے بنی اسرائیل کو لے کر تو سمندر جزر کی حالت میں تھا، نکل گیا آرام سے، جب فرعون آیا تو مد کی حالت میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس قدر بچوں والی بات ہے جو آج تک کوئی اس کی جو ہے ویریفائی کر ہی نہیں سکتا۔ سمندر ایک دم تو نہیں آتا کہ ایک دم گویا کہ لہریں بڑھ گئی، وہ تو آہستہ آہستہ آتا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو جسے آپ کہیے ریشنلسٹ ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کا اسیر ہو کر بالآخر گمراہی کے رستے کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اپنی ذات میں یقیناً جو خلوص ان میں تھا اور مسلمان قوموں کو، اس لیے کہ اس وقت جو سائنس کا جو ایک ڈومینیشن تھی اور نئی نئی سائنس آئی تھی اور اس کی وجہ سے انسان مبہوت ہو کر رہ گیا تھا، اس بنیاد کے اوپر معجزوں کا بھی انکار کیا، جنات کا بھی انکار کیا۔ وہ جنات نہ آج تک کسی نے دیکھے، نہ سونگے، نہ محسوس کیے، ہم کیوں مانے انہیں؟ اور اسی جسے آپ کہیے کہ ریلے کے اندر جو ہے فرشتوں کا بھی انکار کر بیٹھے۔
ز جبریل امی قرآن بپیغام نمی خواہم. اور اگلا جو ہے مصرع مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس قرآن کو مانتے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، درمیان کا کوئی واسطہ جبرائیل، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ کلام تو وہ ہے جو اللہ نے ڈائریکٹلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمایا. اب یہاں نفی ہو گئی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ فرشتوں میں سے بھی ایک شخصیت کو چن لیتا ہے. یہ جو سنہری زنجیر ہے اس کی ایک کڑی فرشتہ ہے، دوسری کڑی رسول ہے یا نبی ہے. مطلوب کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. درمیان کی یہ دو کڑیاں، اور یہاں استفاء کا لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت جبرائیل بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور شے کو دیکھنے والا ہے. حضرات، اس سورہ مبارکہ کے بھی 3 آیات باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو علم ہمیں قرآن کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، جو ایمانیات کی باتیں ہم تک آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمارے ذہن کو راسخ فرمائے اور پھر ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.